شیخ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک شیعہ سے بزنس کیا اور شیعہ نے پیسے کھا لیے، تو دونوں کو شیخ کے سامنے لایا گیا فیصلہ سنانے کے لیے. تو شیعہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پیسے نہیں کھائے، واللہ 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 50 بار اس نے کہا اور کہا کہ پیسے میں نے کھائے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھئی آدمی اتنے مرتبہ اللہ پر قسم کھاتا ہے تو پھر جھوٹا کیوں کہے؟ شیخ نے کہا کہ رک جاؤ. کہا کہ تم عباس پر قسم کھاؤ اور کہو کہ میں نے پیسہ نہیں کھایا ہے. خاموش. کہا کہ عباس پر قسم کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں عباس پر قسم کھا نہیں سکتا. تم نے اللہ پر قسم کھائی ہے نا، اب ایک کہو کہ عباس کی قسم نعوذ باللہ اور میں نے پیسے نہیں اٹھائے کہو تم. کہتے ہیں کہ آخر تک اس نے نہیں کہا، بعد میں اس نے کہا کہ میں نے پیسے اٹھا لیے ہیں. تو نے غصہ کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے، جیسے عباس کی بات آئی تم نے حقیقت مان لی، کیا یہ عباس اللہ سے بڑے ہوئے ہیں؟ تو شیعہ نے کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، عباس معاف نہیں کرتے. شیعہ نے کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، رحمان اور رحیم ہے. یہ جو عباس ہے، یہ عباس کون عباس ہے؟ یہ عباس بن علی بن ابی طالب ہے، عباس بن عبد المطلب نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عباس بن علی بن ابی طالب ہیں جو بہت ہی غصے والے ہیں. اب ان پر قسم اٹھا کے کوئی جھوٹ بولے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو جب اسے کہا گیا کہ عباس پر قسم اٹھاؤ تو اس نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے جو ہے پیسے اٹھا لیے. اللہ پر قسم کھا رہا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ائمہ کیا ہے، ان کے پاس اللہ سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ سے چڑھ گئے ہیں، اور ان پر جو ہے یہ لوگ اتنے نچھاور ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے ان کی عبادت صاف صاف کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائیاں، عظمت و تمجید و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میں بارگاہ ازدی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے دانست میں، علم میں یہ بات ہے کہ ہم گزشتہ کی بعض مجلسوں میں عقیدہ شیعہ اور شیعہ کی تاریخ پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو سیدھے راستے میں ڈالیں اور اسے ہدایت میں چلائیں. اور سیدھا راستہ وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہ گروپ
جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے ناجیہ کہا، اس میں رہنا اور اس پر عمل کرنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان و فضل ہے۔ خاص طور پر اس نعمت کا احساس، بلکہ شدت سے احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسرے باطل فرقوں کے عقائد پڑھتے ہیں، ان کی گمراہیوں کو دیکھتے ہیں، اسلام کا نام لینے کے بعد ان کے اندر غیر اسلامی فکر، غیر اسلامی سوچ، غیر اسلامی عمل کو دیکھ کر ہمیں اس نعمت کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے میں رکھا۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے میں رکھے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق بخشے اور اس سے سرمو انحراف کرنے سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھی میں مت ڈال جبکہ تو نے ان دلوں کو صحیح راستے میں ڈال دیا ہے، بلا شبہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ہدایت میں ہمیشہ کامزن رہنے کے لیے اس دعا کو پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے، اور ہم سورہ فاتحہ میں ہر روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلا، اس راستے میں چلا جس راستے سے تو راضی ہے، اور وہ راستہ جس سے اللہ راضی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس کسی نے رسول کے راستے سے جھگڑا کیا جبکہ صحیح راستہ کیا ہے اسے بتا دیا گیا، اور مومنین کے راستے کو اس نے چھوڑا، تو ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، اور وہ جس گمراہی میں جانا چاہتا ہے ہم اس گمراہی میں جانے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو عزیز ساتھیو، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں شیعہ اور اہل تشیع حضرات کے عقائد پر گفتگو کی، اور سب سے پہلے جبکہ ہم نے ان کی تاریخ دیکھ لی، کب انہوں نے اپنا سر اٹھایا، کب یہ ایک فرقے کی شکل انہوں نے اختیار کی، یہ ہم نے سرسری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو ہم نے گزشتہ کی مجلس میں بات روکی تھی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ 1/3 حصہ ہے، اس کے 2/3 حصے 3 میں سے یہ اصل میں ان کے ایک امام آئیں گے جن کے پاس وہ ہیں۔ قرآن کے اندر کل ملا کے 17,000 آیتیں ہیں، ان میں سے 6,000 یا پھر 6,500 آیتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، بقیہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں اہل السنہ نے، خاص طور پر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ صحابہ نے ان آیتوں کو چھپا دیا، مٹا دیا، جو اصل میں لے کر آئیں گے محمد المہدی، جو ان کے 12ویں امام ہیں اور جنہیں یہ مہدی منتظر کہتے ہیں، جن کے انتظار میں ہیں، وہ اپنے ساتھ یہ آیتوں کو لے کر آئیں گے۔ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ ایک نقطہ قرآن سے جڑا ہوا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ہی عام ہے۔ دیکھیے، قرآن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ساری دنیا میں مسلمان جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی مختلف قراتیں ہیں، ان تمام مختلف قراتوں کو پڑھتے ہوئے مسلمانوں نے جو قرآن کو حفاظت کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے متواتر طریقے سے۔ اور آج قرآن کو صحابہ نے جب ہمارے پاس پہنچایا تو اہل علم نے، محدثین نے، فقہاء نے قرآن کی اس سند کو بھی حفاظت کی۔ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے تھے ان میں سے 10 صحابہ کافی مشہور تھے، خلفائے راشدین، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ الاشعری جن کا نام آ گیا، ابو الدرداء، ہے نا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پڑھا، قرآن کو حفظ کیا،
اور یہ صحابہ انہوں نے تبع تابعین کو قرآن سکھایا. تو قرآن نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن لوگوں کو پہنچتا رہا. اور قرآن کی بھی سندیں تھیں. آج جو ہم قرآت پڑھتے ہیں اسے حفص عن عاصم کی روایت کہتے ہیں. اگر آپ علمی کتابیں، قرآت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی بھی سند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پہنچتی ہے. یہ جو سند ہے نا، یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے. اس سے پہلی والی امتوں کے پاس یہ سند کا سسٹم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے رسول، اپنے بڑوں کی باتوں کو حفاظت کرنے سے رہے. ان کے پاس یہ سسٹم نہیں تھا. لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اس چیز کا اختیار کیا کہ اس امت کے پاس سند کا سسٹم ہے. معنی یہ کہ اگر کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنی ہے تو یہ سند کے سسٹم کے ذریعے سے پہنچے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سنا ہو، اور کسی صحابی سے کسی تابعین نے سنا ہو، کسی تابعین سے کسی تبع تابعین نے سنا ہو، اور کسی تبع تابعین نے اس کے بعد کے علماء سنے ہو. اس کے بعد یہ روایات کتاب کے اندر پہنچنے تک اس کی حفاظت کی گئی. لگ بھگ شروع کے 400 سال تک اس سند کی حفاظت ہوئی. بعد میں یہ چیزیں کتاب میں منتقل ہو گئی، لوگوں نے اسے یاد کرنا چھوڑ دیا. تو اس سند کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کی سیرت، صحابہ کے اقوال، تابعین کی سیرت، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کی سیرت، ان کے اقوال، قرآن، دوسرے ڈھیر سارے علوم کو اہل علم نے، مسلمانوں نے اسے حفاظت کی. یہ چیزیں دوسری امت کے پاس نہیں تھی. تو سند ہے نا، اس امت کے لیے سمجھیے کہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس نے اس امت کی باتوں کی حفاظت کی، تعلیمات قرآن اور احادیث کی حفاظت کی. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی سندیں ہیں جو پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، ان میں سے سوائے باقر عن زین العابدین، عن حسین، عن علی، عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے علاوہ جتنے بھی جو سندیں ہیں، جو 1000 کی تعداد میں سندیں پہنچی ہوئی ہیں، یہ سب میں کوئی شیعہ نہیں، سب اہل سنہ میں سے. مطلب یہ کہ اگر شیعہ بھی یہ جو قرآن کو مانتے ہیں، یاد رکھ لیجئے جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کا انکار نہیں کرتے. میں نے آپ کو بارہا بات بتائی ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کا یہ انکار نہیں کرتے. یہ 6000 6500 والی جو مصحف ہمارے پاس ہے اسے یہ بھرپور انداز سے مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں سے بہت ساری آیتیں مس ہو گئی، لیکن جو ہیں صحیح ہیں، جو چیزیں ہیں صحیح ہیں، جو چیزیں ہیں اس کا وہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض آیتیں چھوڑ گئی ہیں جن کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی. تو جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جسے یہ مانتے ہیں، جب یہ اسے مانتے ہیں تو پھر ان پر یہ حجت قائم ہو گئی کہ تم جب قرآن کو مانتے ہو تو یہ قرآن تمہارے پاس آیا کیسے ہے. سندیں پورے اہل سنہ والجماعہ کی. جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل سنہ والجماعہ کا اعتبار نہیں، صحابہ پورے کافر ہو گئے، ان کو ماننے والے پورے کافر تھے، تو انہی کافروں کے ذریعے سے بقول آنہا کہ یہ جو مصحف ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے یہ بھی تو انہی لوگوں نے روایت کی، تو پھر بتاؤ کہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے. جب تم کہو گے کہ صحیح ہے تو تم نے ان لوگوں کی باتیں مان لی، تو معلوم ہو گیا ہمیں کہ آپ کی باتیں کانٹراڈکٹری ہیں، متضاد باتیں. تم ایک طرف صحابہ کو کافر کہتے ہو اور ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن صحیح ہے. ایک ایسی بات ہو گئی. تو یہ ایسا نقطہ ہے، سند انہیں ملنا ہے. یاد رکھ لیجئے، سند انہیں ملنی ہے تو یہ ہمارے پاس اہل سنہ و جماعہ کے پاس آنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے. اچھا، یہ جو ایک سند میں آپ کو بتا رہا تھا، باقر سے، زین العابدین سے، حسین بن علی سے، علی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو سند ہے باقر کے بعد اہل سنہ و جماعہ ہے. باقر کے بعد رحمت اللہ علیہ، باقر رحمت اللہ علیہ کے بعد وہاں پر بھی کوئی شیعہ نظر نہیں آتے، وہاں پر بھی اہل سنہ و جماعہ نظر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اہل تشیع، شیعہ عقیدے رکھنے والوں کو چاروں ناچار، چاہے وہ جتنا بھی نفرت کریں، قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ان لوگوں نے ادا کی
اس اعتبار سے انہیں ان کی بڑھوتری ماننی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے تو حفاظت نہیں کی۔ اگر انہیں واقعی ان لوگوں پر اعتبار نہیں تھا، انہیں کافر مانتے تھے، تو بتاؤ تمہاری ایک سند جس سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہو۔ ایک سند بھی نہیں ہے، ایک سند، سبحان اللہ، نہ کہ صرف قرآن، کسی بھی اعتبار سے، یہاں تک کہ تعجب کی بات دیکھیے، یہاں تک کہ آل البیت کے جو فضائل ہیں، آل البیت کے جو فضائل ہیں جسے یہ رٹا مارتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، یہ جو مشہور رٹا ہے ان کا جو مارتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انت منی کا منزلت ہارون من موسیٰ، جو مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی احادیث ہیں، یہ ساری احادیثوں کے راویاں شیعہ نہیں ہیں، ساری احادیث چاہے ضعیف ہو کے صحیح ہو، سب کے راویان کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، ان میں سے کوئی شیعہ ہی نہیں۔ مطلب انہیں آل البیت کی فضیلت جاننا ہو تو انہی احادیث کے پاس آنا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سٹاک نہیں ہے، فضائل ان کے آل البیت کے نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ دیکھیے بہت ہی اہم نقطہ بتا رہا ہوں، بہت ہی گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایسا نقطہ ہے کہ اگر اس میں وہ لوگ غور کریں تو انہیں حق خود بخود پتا چل جائے گا۔ مطلب یہ لوگ جنہوں نے ان کے فضائل جسے پسند کرتے ہیں، جسے اپنی مجلسوں میں شور شرابہ مچاتے ہیں جنہیں لے کر، وہ بھی اہل السنہ نے ان کے لیے حفاظت کی ہے، انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ بڑی دقیق بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے میں، اور گزشتہ کی مجلس میں آپ کو بتایا میں نے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کچھ سند نہیں ہے، نہ ان کے پاس قرآن کو لے کر سند ہے، نہ ان کے پاس احادیث کو لے کر سند ہے، نہ ان کے پاس ان کے مسائل کے لیے سند ہے، انہیں ایک شخصیت کی ضرورت پڑی جس میں یہ چاہتے تھے کہ پورا بوجھ ڈالے اور اس کے بعد اپنے مذہب کی ترویج کرے۔ تو انہوں نے پکڑا کسے؟ جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو۔ جعفر الصادق کو انہوں نے بنیاد بنایا، ہر بات کہتے ہیں کہ جعفر الصادق نے کہا، اور جیسے ہی بات جعفر الصادق تک پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کوشش نہیں کرتے کہ کیا جعفر الصادق نے واقعی موسیٰ الباقر سے سنا ہو، موسیٰ الباقر نے زین العابدین سے سنا ہو، زین العابدین نے حسین بن علی سے سنا ہو، حسین علی سے سنا ہو، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ یہ ان کے پاس قابل اعتبار نہیں ہے۔ آپ جعفر تک پہنچا دیے، بس بات ختم۔ جعفر سے لے کر علی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سی سند ہے نہیں معلوم ان کے پاس۔ دیکھیے ان کے 12 امام ہیں، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے۔ پہلے ان کے امام ہے علی بن ابی طالب، نمبر 2 حسن بن علی، نمبر 3 حسین بن علی، نمبر 4 آ گئے زین العابدین جن کا نام تھا حسین بن علی، نمبر 5 آ گئے محمد الباقر، محمد الباقر، اور نمبر 6 آ گئے جعفر الصادق۔ جعفر الصادق کے بعد آئے محمد موسیٰ الکاظم، موسیٰ الکاظم کے بعد آئے علی الرضا، اس کے بعد آئے محمد الجواد، اس کے بعد آئے علی الہادی، اس کے بعد آئے حسن العسکری، اس کے بعد آئے محمد المہدی۔ یہ ہو گئے 12، یہ ہو گئے 12۔ تو چھٹے امام ان کے کون ہیں؟ جعفر الصادق ہے۔ اب جعفر الصادق تک یہ اپنی سندوں کو پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو بس ختم، اس کے بعد کوئی جو ہے تفصیلی ضرورت نہیں۔ یاد رکھ لیجئے جعفر الصادق کون ہے؟ کون ہے جعفر الصادق؟ یہ تبع تابعین کے زمانے کے ہیں، بڑی مشکل سے تابعی ہوں گے، ہاں تک بات پہنچا دی۔ اس کے بعد آگے سند کیا ہے؟ جعفر الصادق نے کس سے سنا؟ اس تعلق سے خاموش رہتے ہیں۔ یہ جو کلینی کی جو الکافی ہے، جس کا میں نے گزشتہ کی مجلس میں ذکر کیا، جو کئی جلدوں میں مشتمل ہے، ان کے پاس یہ بخاری کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں ہزاروں کے احادیث ہیں، وہ پوری کی پوری جعفر الصادق پر ختم ہوتی ہے، اسے آگے بڑھتی نہیں ہے، اسے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ تو معنی یہ کہ انہوں نے جعفر الصادق تک پہنچا دیا، اس کے بعد یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جعفر الصادق سے کون کون نے سنا، یہ سب ان کے پاس قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دین کی جو بنیاد، جو سند کا سسٹم ہے، وہ انہوں نے ہم اہل السنہ والجماعہ کے پاس دے رکھا ہے۔ انہوں نے کنہیں دے دیا؟ ہمارے پاس ہے سسٹم، ہے نا۔ جیسے آپ نے جڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور آپ کے ہاتھ میں برانچز کو دے دیا،
تو جڑ کس کے پاس ہے؟ جس کے ہاتھ میں جڑ ہے اسی کے پاس ہے. تو ہم اہل السنہ والجماعہ کے پاس انہیں آنا ہی آنا ہے اگر وہ قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ کے پاس آنا ہی آنا ہے اگر وہ علی بن ابی طالب کی بات کرتے ہیں. ہم اہل السنہ کے پاس انہیں آنا ہی آنا ہے اگر وہ حسن بن علی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو. حسین بن علی کے بارے میں کچھ بھی روایت، کچھ بھی قول، کچھ بھی فتویٰ ان سے نقل کرنا ہے تو کس سے آ کے چیک کرے ہو؟ ہم بتائیں گے کہ بھائی علی نے کہا، حسن نے کہا، حسین نے کہا. یہ پورا انفارمیشن ہمارے پاس ہی نہیں ملے گا. ان کے پاس صرف جعفر الصادق انہوں نے رکھا ہے اور وہ انہوں نے جتنا گھڑا ہے ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ جو سند کے اعتبار سے یہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں، انہیں اہل السنہ والجماعہ سے بچنے کے لیے کوئی اعتبار، کوئی امکان نہیں ہے. تو قرآن کی بات ہماری چل رہی تھی تو ہم نے گزشتہ کی مجلس میں بتایا کہ انہوں نے قرآن کو لے کر کیسے کیسے کھلواڑیں کی. آیتوں کے اندر کہا کہ یہ آیت ہونی چاہیے، وہ آیت ہونی چاہیے، یہاں علی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یہاں عباس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. ان آیتوں کا تو ذکر کرتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مہدی قرآن لائیں گے تو تب معلوم ہوگا کہ بقیہ جو 11,000 آیتیں ہیں اس میں کیا ہے. تم ہی کہتے ہو اگر یہ ہے تو یہ آیتوں کے بارے میں تمہیں کہاں سے انفارمیشن مل گیا؟ کس نے بتا دیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے شور و شرابے کے، سوائے آپ کو اہل البیت کے دشمن ثابت کرنے کے. ان کے پاس طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں کارنر کر دیے دلائل کے اعتبار سے تو فوراً یہ جم کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم اہل البیت کے دشمن ہو. فوراً یہ کہیں گے کہ تمہارے دل میں علی کے لیے محبت نہیں. فوراً یہ کہیں گے کہ حسین کی شہادت کے لیے تمہارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. یہ سب ہیں لیکن تمہارے پاس جواب نہیں. یہی حقیقت ہے. یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ سب اگر آپ کے اعتبار سے صحیح مان لیا جائے ایک حق ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے. تو ان کا جو بگڑا عقیدہ قرآن سے جڑا ہوا ہے اس کی تفصیل تقریباً آپ کے سامنے آ گئی ہے. دوسرا ان کا بگڑا ہوا عقیدہ جس پر ہماری گفتگو آج ہونے والی ہے وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہنا، اور اس کا ریزن یہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سبھوں نے ابوبکر عمر کو ساتھ دیا. علی بن ابی طالب کی خلافت چھینی جا رہی تھی، سب خاموش رہے اور علی بن ابی طالب اکیلے پڑ گئے تھے. پورے صحابہ ابوبکر عمر کے طرفدار تھے. تو اس اعتبار سے سب کافر ہو گئے. اس اعتبار سے سب کافر ہو گئے. اور اسے بنیاد یہ لوگ اس وقت بناتے ہیں جب یہ سقیفہ بنی ساعدہ پر گفتگو کرتے ہیں. سقیفہ بنی ساعدہ، سقیفہ کہتے ہیں ایک چبوترے کو. یہاں پر صحابہ جمع ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. چلیے میں آپ کے سامنے یہ سقیفہ بنی ساعدہ کا یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بلکہ یہ پوری روایت بخاری میں موجود ہے اور اس کے راوی عمر بن خطاب ہے. عمر بن خطاب ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ یہ ایک انصاری صحابی نے یا پھر انصاری صحابی کے لڑکے نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر بن خطاب، آپ اپنے بعد خلیفہ بنانے کے معاملے میں اب کیا کریے؟ آپ چھوڑ دیجئے جیسے لوگوں نے ابوبکر کا انتخاب کیا ویسے آپ کے بعد کسی تیسرے خلیفے کا لوگ انتخاب کر لیں گے. آپ چھوڑ دیجئے، آپ کسی کو نامزد مت کریے گا. اور اس وقت وہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جیسے ابو بکر کا انتخاب فلتا تھا. یعنی فلتا کا لفظ کا معنی آتا ہے فلوک تھا. جیسے ایک انداز ہے نا، ایک انداز سے لوگوں نے اختیار کر لیا ویسے ہو جائے گا، آپ کسی کو نامزد مت کریے. اور عمر بن خطاب کو غصہ آیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میں تمہیں سقیفہ بنی ساعدہ کا پورا واقعہ سناتا ہوں. تو جب انہوں نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو بعض صحابہ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پر مت سنائیے، حج کا موقع ہے. اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غالباً مینا میں تھے تو ان کے آس پاس لوگ تھے. تو عمر بن خطاب نے حدیث بیان کرنا شروع کیا تو دوسرے بڑے صحابہ نے کہہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو صاحب نے سوال کیا وہ مدینے والے ہیں، آپ مدینہ جائیں گے، وہاں پر ان سے ملاقات کر کے ان کی پوری شبہات کو ہم رفع کر سکتے ہیں.
اب یہاں پر مینا میں سارے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو لایا جائے گا تو بہت سارے اس میں نادان لوگ ہیں، مسئلہ نہیں جانتے، تو ان کے دلوں میں شبہات غیر ضروری پیدا ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر اس بات کو مت پیش کریں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، اور انہوں نے اپنی بات کو روک لیا، اور جیسے ہی مدینہ پہنچے تو عمر بن خطاب نے ثقیفہ بنو ساعدہ کا پورا واقعہ سنایا، ان لوگوں کو بلایا جن کے دل میں شبہ تھا، ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں پر ابوبکر کا اختیار ایک فلوک تھا، سب کو جمع کیے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت سنائی، کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ پہلی مرتبہ عربوں کے درمیان کسی نبی کی وفات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل جیسے ہم نہیں تھے کہ ہمارے درمیان نبیوں کی وفات ہو اور ان کے جسد مبارک کے ساتھ کیا سلوک کرے، ان کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ بنی اسرائیل جانتے تھے، وہ تو قتل بھی کرتے تھے، کیسے دفن کرے کیا کرے وہ لوگ جانتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے درمیان ایک اللہ کا رسول، ایک اللہ کا نبی انتقال کر جاتا ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیا ان کے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ دیں جیسے ہم عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی جسم کے ساتھ بھی وہی کر سکتے ہیں جیسے ہم عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، 4-5 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، نہلاتے ہیں، کفن لپٹتے ہیں، ہے کہ نہیں، لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یہ ہم نے عام لوگوں کے ساتھ یہی کیا اور اسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ ہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن ماحول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیا ان کے لیے کچھ اسپیشل ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس گہما گہمی میں تھے تو ہمیں ایک دن گزر گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیسے کفن کریں، کیسے دفن کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ان کی جنازے کی امامت کون کرے گا، صحابہ کنفیوژن میں تھے، بالکل ایک نیا مسئلہ تھا، نیا سچویشن تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنازے کی نماز تھی بجماعت ادا نہیں کی گئی، فردن جاتے صحابہ اور وہ جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اکیلے انفرادی طور پر لوگوں نے پڑھا اور 3 دن تک پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو رکھا گیا تھا۔ اب کنفیوژن پر کنفیوژن ہے کہ کیا کریں، پہلے نماز کو لے کر، بعد میں کفنانے کے تعلق سے، بعد میں دفنانے کے تعلق سے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جان نشین کون ہوگا، کون ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، امت کی رہبری کون کرے گا، اسے لے کر پریشانیاں شروع ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں فیصلہ پایا کہ ہم اکیلے نماز پڑھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی ویسے ہی ہم کفنائیں گے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ کفناتے تھے، بلکہ پورے سمجھے کہ جو ہے پورے حجاب کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنانے میں کون کون ساتھ تھے؟ علی بن ابی طالب تھے، ہے کہ نہیں، فضل بن عباس تھے، عباس تھے، ہے نا، دوسرے صحابہ تھے جو لگ بھگ 6 سے 7 صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ کفنا رہے تھے، معاملہ جو ہے دفنانے کا چل رہا تھا، اتنے میں ہمیں خبر پہنچی کہ بعض انصار مدینے والے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کون ادا کرے گا۔ تو یہ بات آئی کہ انہوں نے چاہا کہ کسی ایک انصاری کا انتخاب کر دیا جائے، نام بھی آ رہے تھے، سعد بن عبادہ کا نام آ رہا تھا اور دوسرے انصار کا نام آ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ انہیں بڑھا بنا دیا جائے اور یہ یہاں پر کریں گے۔ صاحب انصار نے یہ کیوں کیا؟ چونکہ انصار جانتے ہیں کہ یہ مدینہ ان کی بستی ہے، مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی، مہاجرین کو انہوں نے اپنایا، مہاجرین مکے سے آئے تھے اور یہ جو آخری زمانہ آ گیا جبکہ اسلام مکے میں پہنچ گیا تھا اور پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا، تو مدینہ ان کے لیے ہیڈ کوارٹرز ہے، تو مدینے والوں کو ہی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ انصار نے یہ سوچ لیا، ان کی سوچ کیا تھی؟ چونکہ ہم اس بستی والے ہیں، ہمارے درمیان اللہ کے رسول تھے، وہ چلے گئے تو ان کے بعد ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہی کو آگے آنا ہے، انہوں نے یہ بات سوچ لی۔
اس لیے انہوں نے بیٹھ کے گفتگو کی ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا. تو یہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ انصار نے خلیفہ بنانے کے تعلق سے آپس میں گفتگو شروع کر لی ہے. بعض انصار کے بھی نام آ رہے ہیں. تو یہ خبر جب ہمیں پہنچی تو ہم پہلے سے یہاں پر مصروف تھے, ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. جب یہ خبر ہمیں پہنچی تو ہم بے قرار ہو گئے. کیوں بے قرار ہوئے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم بے قرار ہو. کیوں بے قرار ہو گئے؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسے آدمی کا انتخاب ہو جائے جو قابل نہ ہو. چونکہ انصار میں ایسے بھی لوگ تھے جو بالکل نئے اسلام قبول کیے ہوئے تھے. انصار میں ایسے بھی لوگ تھے جنہیں اسلام کے پہلے کے ایام کا علم نہیں, شروع کے دن اسلام کیسا تھا, اسلام کی تاریخ کا علم نہیں. اگر ایسے کسی ایک آدمی کا انتخاب ہو جائے تو امت کے لیے نقصان ہوگا. تو امت کا رہبر وہی بن سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پورے کا پورا علم رکھتا ہو. ایسے ہی آدمی کو لیڈ کرنا چاہیے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات ہم نے سنی تو ہم بنو ساعدہ کے پاس جانے لگے, ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف آگے بڑھنے لگے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب ہم راستے میں جا رہے تھے, میرے ساتھ ابو بکر تھے اور اس طرف ابو عبیدہ بن جراح تھے. ہم راستے میں جا رہے تھے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے میرے دل میں ان باتوں کو سوچا جو میں انصار کے سامنے پیش کروں گا, ہے نا, جو خطبہ مجھے دینا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں دل میں اس خطبے کو پریپئر کر رہا تھا جو میں جا کے فوراً ان کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اب جب عمر بن خطاب نے یہ تیاری کی, اور ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کار خیر میں آگے رہتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ ہمیشہ مقابلہ لیتے رہتے تھے. اب اس بار ابو بکر اور عمر جہاں ان کے بہترین تعلقات تھے, کبھی کبھار ان کے درمیان غصہ اور معاملہ بگڑ بھی جاتا تھا. ایسا نہیں کہ ہمیشہ جو ہے ان کی کبھی وہ غصے میں آ جاتے, اور خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے, ان کا غصہ ان کے ناک میں تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غصہ کیا مطلب ناک میں بڑی شدت تھی بات میں, اور فوراً غصے میں آ جائیں گے. اور ان کا اتنا غصہ کہ عمر بن خطاب ان کے غصے سے ڈرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اتنا غصہ تھا, اور کبھی کبھار غصے میں کسی کو ڈانٹ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہوئی, تو عمر بن خطاب سے کچھ غلطی نہیں ہوئی, ابو بکر غصے میں آ گئے اور ابو بکر نے عمر بن خطاب کو خوب ڈانٹ دیا, آڑے ہاتھ لے لیا. جب واپس گھر گئے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے, غلطی میری ہے. تو ابو بکر صدیق واپس آئے, آ کے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر اغفر لی, مجھے معاف کر دو. یہی ابو بکر ہے. غصے میں آئے, معلوم ہوا کہ غلطی کس کی ہے, تو فوراً اتر گئے. یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں, فوراً نیچے اتر آئے اور آ کے عمر بن خطاب سے کہا کہ اغفر لی, عمر مجھے معاف کر دو, یہ غلطی میری ہے. اب عمر بن خطاب نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. تم غصے میں کچھ بھی بولو گے اور پھر معافی مانگو گے, میں معاف کر دوں؟ نہیں, معاف نہیں کروں گا اس بار. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی معاف کر دو بھائی. کہا کہ نہیں معاف نہیں کروں گا میں اس بار. آپ ایسے ہی اس سے پہلے بھی آپ نے کیا ہے نا, میں نہیں معاف کروں گا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے بس ہو گئے, اور یہ کہنے کے بعد عمر بن خطاب گھر چلے گئے. اور ابو بکر صدیق کہاں جائیں گے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں گھر گیا, گھر جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھائی ابو بکر صدیق نے معافی مانگ لی ہے, مجھے معاف کرنا چاہیے تھا. تو انہیں احساس پیدا ہوا, تو وہ سیدھے واپس گئے کس کے گھر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. گھر میں دستک دی تو گھر میں سے آواز آئی کہ نہیں ہے وہ, اب یہاں نہیں ہے. تو کہاں ہوں گے؟ انہیں معلوم تھا کہاں ہوں گے. وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. یہ راوی ہیں ابو الدرداء. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, بڑوں کے درمیان ہو رہا ہے, میں چپ چاپ خاموشی سے آبزرو کر رہا ہوں. یہاں پر زبان کھولنے کی مجال نہیں ہے, خاموشی سے دیکھتے رہو. تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے دیکھ رہا, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کمپلینٹ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا.
تو جیسے ہی عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اٹھ کے سیدھے عمر بن خطاب کے پاس جا رہے ہیں، اور جیسے ہی عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا پہچان گئے کہ غصے میں ہے۔ تو ابو الدرداء کہتے ہیں عمر بن خطاب اپنے دونوں گھٹنے کو نیچے ڈال کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، دونوں گھٹنے نیچے ڈال کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو جان لو، جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میرے پر ایمان لایا، سب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، اس نے مجھے سچا کہا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِصَاحِبِي، اے لوگو تم میرے لیے ابو بکر کو چھوڑ دو، ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ خاص آدمی ہے، اسے ٹچ مت کرو، خاص آدمی ہے اسے ٹچ مت کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو عمر بن خطاب رو رہے تھے، اور پیچھے سے ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ان کی غلطی نہیں میری غلطی ہے، اللہ کے رسول ان کی غلطی نہیں میری غلطی ہے، اللہ کے رسول ان کی غلطی نہیں میری غلطی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نہیں سنا اور دھڑلے سے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم تاریخ میں نہیں پڑھتے کہ کسی نے ابو بکر کے خلاف کچھ کہا ہو۔ ڈیڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، اس سے آگے کچھ بڑھ نہیں سکتا۔ تو ان کے درمیان کبھی کبھار کیا ہے ایسی کشیدگی بھی ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں عمر میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ابو بکر تھے، میں نے ایک زبردست خطبہ تیار کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا وہاں پر یہ باتیں پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا، ابو بکر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ابو بکر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد انصار کے ایسے ایسے فضائل بیان کیے، پوری کی پوری فضیلت سامنے رکھ دی۔ انصار نے اسلام کے لیے کیا کیا پوری فضیلت بیان کرتے ہیں کہ انصار نے ایسا کیا، انصار نے یہ کیا، اس موقع پر کھڑے رہے، اس موقع پر کھڑے رہے، بدر میں، احد میں، احزاب میں، تبوک میں، ان اہم لڑائیوں میں ان کا کیا کردار تھا، انصار کی پوری تعریف بیان کی۔ اس کے بعد کہا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے جو تیار کیا ہوا تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا، بلکہ اس سے انہوں نے اور ایکسٹرا انفارمیشن دیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کیوں انہوں نے بٹھایا، مجھے ابو بکر نے کیوں بٹھایا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے تو پہلے پریپر کر لیا ہے کیا بتانا ہے، تو مجھے بٹھا دیا اور انہوں نے اپنی بات بتائی۔ اور اس کے بعد کہا الائمۃ فی قریش، انصار کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھنا پورا عرب قریش کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں مانے گا، قریش کے علاوہ کوئی اور امام ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ امامت کہیں اور نہیں جائے گی۔ ہاں وزارت آپ کے پاس ہے، آپ منسٹرز ہو، لیکن خلیفہ قریش ہی سے بنے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے بیان کی، انصار کیا تھے وہ تو بالکل پورے کے پورے سلے تسلیم خم کر کے یہ پوری باتوں کو مان لیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو یہی حقیقت ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگر تم کسی کو رہبر چننا چاہتے ہو، خلیفہ چننا چاہتے ہو، یہ دیکھو تمہارے سامنے عمر ہے اور تمہارے پاس ابو عبیدہ الجراح ہے، ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کر لو، ان سے بہتر کوئی نہیں ملے گا تمہیں۔ تو عمر بن خطاب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیسے اس قوم کا بڑا بن سکتا ہوں جس میں ابو بکر بڑا ہو۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اس کے بعد لوگوں نے دھڑا دھڑ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ کہتے ہیں کہ یہی پورا واقعہ ہے، ایسے ہی ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا، کوئی فلوک نہیں تھا، وہاں پر پورا اطمینان تھا، پوری سوچ و سمجھ کے بعد سبوں نے اتفاقاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنا تھا، اور ابو بکر صدیق نے میرا نام لیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا تھا۔ یہ پوری روایت ہے عزیز ساتھیوں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آخری زمانے میں کیا کہا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت دے کے نکل جاتا، مجھے کوئی پریشان نہیں تھی، لیکن وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اے امت والو، تم 6 لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کر لینا، اور عمر بن خطاب نے 6 لوگوں کا ذکر کیا، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر۔ کہا کہ ان 6 میں سے کسی کا انتخاب کر لو، میں یہ ذمہ داری تم پر ڈالتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے اس انداز سے خلافت چھوڑی۔
تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ اس لیے رکھا کہ ایسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا. ان کا انتخاب کیسے نہیں ہوا؟ جیسے جو کہا گیا کہ فلوک سے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے انتخاب نہیں ہوا. پوری امت نے ان پر اتفاق کیا، اور اتفاق کرنے والوں میں کون تھے؟ علی بن ابی طالب. عمر بن خطاب نے کہا کہ اس موقع پر علی بن ابی طالب کفنانے میں مصروف تھے، دفنانے میں مصروف تھے، اس لیے وہ وہاں پر پہنچ نہیں پائے. اور جیسے ہی وہ اپنے کاموں سے باہر نکلے، مصروفیت سے باہر نکلے، تو سیدھے آئے، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، انہوں نے خلیفہ مانا. بلکہ علی بن ابی طالب ہمیشہ ان کے خاص مشیرین میں سے. اور عمر بن خطاب کے زمانے میں تو عمر بن خطاب نے کہہ دیا کہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں جس میں ابو الحسن نہ ہو، اس مسئلے کا حل ہی نہیں جس میں یعنی علی بن ابی طالب نہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ابو الحسن نہ ہو تو میں تو برباد ہو جاتا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے. تو عزیز ساتھیو، تو عمر بن خطاب ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے علی بن ابی طالب پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ سوچ تھی نہیں. جب آپ شیعہ حضرات کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو ایسے لگے گا کہ علی بن ابی طالب گویا کہ انہیں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے نا. وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ مجھ سے میرا حق چھین لیا گیا ہے. ایسا گویا کہ ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے لوگوں کو سنیں گے تو ایسا محسوس ہوگا، جبکہ یہ سوچ، یہ آئیڈیا تھا ہی نہیں. اس کی بہت بڑی مثال، علی بن ابی طالب کے کتنے بچے تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے 39 بچے تھے، 39، اور آپ نے 8 شادیاں کی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے 4 بچے، اور اس کے بعد دیگر آپ نے شادیاں کی، ان سے ان کے بچے ہوئے لگ بھگ 30 پر 9، یعنی 39 بچے تھے ان کے. ان میں سے آپ ان کے نام پڑھیے، نیٹ میں آپ رینڈملی ماریے علی بن ابی طالب کے بچے، دیکھیے کتنے ابوبکر ہیں، دیکھیے کتنے عمر ہیں، دیکھیے کتنے عثمان ہیں. اگر یہ محسوس کرتے کہ مجھ پر ظلم ہے ہوا ہے، ان کے نام رکھتے. کوئی آدمی اپنے بچے کو دشمن کا نام رکھے گا؟ مثال طور پر ہم میں سے کوئی آدمی بچے کا نام فرعون رکھے گا؟ نہیں. بچہ پیدا ہوا ہم موڑی رکھتے ہیں، کوئی رکھے گا؟ دشمن کا نام کتوں کو رکھتے ہیں، یہی حقیقت ہے. جو کتے پالتے ہیں دشمن کا نام کتوں کو رکھتے ہیں. جیسے کتا دم ہلاتا ہے، یہ جو ہے دشمنوں کو ہلاتے ہوئے دیکھے خوش ہو جاتے ہیں. اپنے بچے کا نام کوئی دشمن کا رکھتا ہی نہیں ہے، عقل مانتی نہیں ہے بات اس. تو علی بن ابی طالب نے ابوبکر صدیق کا نام کتنے بچوں کو رکھا ہے، عمر کا نام کتنے بچوں کو رکھا ہے، عثمان کا نام، اور بات آگے بڑھائی ہے. نام ٹھیک ہے، کوئی اپنی لڑکی دشمن کو دے گا؟ علی بن ابی طالب کی لڑکی جن کا نام ام کلثوم تھا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ عمر بن خطاب کی بیوی تھی. یہ ایسی باتیں ہیں جسے شیعہ ہضم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ان چیزوں کو ایسی باتوں سے بھرا، اپنے کہیے کہ اپنی کالی باتوں میں ان سفید باتوں کو چھپانے کی کوشش کی. یہ کہا کہ انہوں نے زبردستی شادی کر لی. ایک طرف علی کو خدا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ان کی بیٹی سے زبردست شادی کر لی، زبردستی کہا کہ تم بیٹی شادی کراؤ. پھر تم نے کہا کہ علی بن ابی طالب شریک خدا ہیں، ہے نا، خدا کے درجے تک پہنچائے ہیں. کیا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ عمر بن خطاب کو روکے، اپنی بیٹی کی حفاظت کرے؟ تو جان لیجئے کہ یہ سراپا جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جسے چھپانے کے لیے ان گنت جھوٹ بولتے ہیں. جی ہاں، شیعہ، میں بتا رہا ہوں کہ شیعہ ان گنت جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پر یہ حقیقت کو چھپانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، اور بات آگے بڑھائیے آپ، اور بات آگے بڑھائیے. اور علی بن ابی طالب کے بچوں میں دیکھیے آپ کتنے ابوبکر ہیں، کتنے عمر ہیں، کتنے عثمان ہیں. تو علی بن ابی طالب ابوبکر، عمر اور عثمان سے بالکل مطمئن تھے. ایسی کوئی سوچ تھی نہیں اس زمانے میں، ایسی کوئی سوچ، ایسا کوئی منظر تھا ہی نہیں. بلکہ وہاں پر بالکل
اتفاق کا منظر تھا. ہاں منظر میں تبدیلی آئی, بگاڑ پیدا ہوا جب علی بن ابی طالب کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے موقع جب پیش آئے جو کہ صرف سیاسی نقطہ نظر کے اختلافات تھے, وہاں پر ان کے درمیان کشیدگی آئی. لیکن کبھی بھی عمر بن خطاب اور ابوبکر صدیق, عثمان, ان لوگوں کے درمیان کبھی بھی کچھ کشیدگی باقی نہیں تھی. اچھا, شیعہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے الرجعہ کو ماننے کا عقیدہ. ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے الرجعہ. رجعہ کا مطلب واپس آنا. واپس آنے سے مراد کیا ہے؟ واپس آنے سے مراد یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے, مہدی آنے کے بعد, جتنے بھی یہ جو صحابہ ہیں نعوذ باللہ, کافر صحابہ نعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ سب واپس دنیا میں آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا اور انہیں دنیا میں ذلیل کر کے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار دے گا. یہ سب کو دنیا میں آنا ہے اور ان سب کو دنیا میں ذلیل ہونا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ واپس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور واپس آ کے وہ عیسائیوں کو بتائیں گے کہ وہ غلط عقیدے میں, جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ سب واپس آئیں گے اور انہیں کیا کہتے ہیں کہ جو بھی شیعہ کے دشمن تھے ان کے قبروں سے کھود کے, ان کے قبروں سے ان کے نعشوں کو نکال کر جلائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے جسے یہ لوگ الرجعہ کہتے ہیں. اور ایک عجیب و غریب عقیدہ ان کا جسے البداء کہتے ہیں. یہ عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدے میں یہ ان کا ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز سوچتا ہے, بعد میں اس چیز کو غلط سمجھ کے ایک دوسری چیز کا انتخاب کرتا ہے. یعنی پہلے ایک چیز کو صحیح سمجھا, بعد میں اللہ کو معلوم ہوا کہ چیز غلط ہے تو دوسری چیز اللہ نے صحیح چیز کر دی. نعوذ باللہ. یہ اللہ کی طرف جہل کا انتصاب کرنا ہے, کہنا کہ اللہ غلطی کیا, بعد میں اللہ نے اپنی غلطی کو درست کر لیا. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے چھٹے امام ہیں, کون ہے؟ جعفر الصادق. ان کے ایک لڑکے ہوئے جن کا نام تھا اسماعیل. یہ امامت کا عقیدہ رکھنے والا, جس کی گفتگو آگے چلی گئی. ان کا ماننا یہ ہے کہ امام کا جو پہلا بڑا لڑکا ہوتا ہے وہی امام بننا چاہیے. امام کا جو پہلا بڑا لڑکا ہے وہی امام بنے گا, کوئی دوسرا تیسرا نہیں بن سکتا. اگر آپ اس عقیدے کو کھودیں گے تو آپ پرانا جو فارسی عقیدہ, پرشین عقیدہ ہے جس میں بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کو بادشاہ بناتے ہیں, وہ چیز اس میں چھپی ہوئی ہے, الگ بات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ بڑا جو بیٹا ہوگا وہی امام بنے گا, اس کے علاوہ کوئی امام بن نہیں سکتا. اب اتفاقاً ہوا یہ جو چھٹے امام جعفر الصادق ہیں, ان کا جو بڑا لڑکا جس کا نام اسماعیل تھا وہ ان کی زندگی مر گیا. اس لیے اثنا عشریہ جو ہیں انہوں نے موسیٰ الکاظم کو ان کا امام بنا لیا. امام نمبر 7 کون ہے؟ موسیٰ الکاظم ہے, جو کہ جعفر الصادق کے بڑے لڑکے نہیں ہیں. جعفر الصادق کے بڑے لڑکے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. تو یہاں پر شیعہ 2 فرقوں میں بٹتے ہیں. اس سے پہلے تو کیا تھے؟ ایک ہی فرقہ تھا, عقیدوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہاں پر جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو یہاں پر شیعہ کا ایک بہت بڑا ڈیویشن دیکھنے کو ملتا ہے. کیا ڈیویشن ہے؟ کہ بعض لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ پہلا جو بڑا لڑکا ہوگا وہی کیا بنے گا؟ امام بنے گا. یہ تو ہمارا پہلے سے قاعدہ ہے, ہم اس قاعدے کو کیوں توڑیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اسماعیل کا جو بڑا لڑکا ہے وہ اس کی جگہ بنے گا, موسیٰ نہیں بن سکتے. سمجھا آپ نقطہ؟ تو ان لوگوں نے مین شیعہ سے اختلاف کیا. ان لوگوں نے اپنا ایک فرقہ شروع کیا جس کو اسماعیلیہ کہتے ہیں. شیعہ اسماعیلیہ. شیعہ اسماعیلیہ جو جعفر الصادق کے بڑے لڑکے جن کا نام اسماعیل تھا انہیں یہ امام مانتے ہیں. دوسرے جو اثنا عشریہ امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ الکاظم ہمارے امام ہیں. وہ اسماعیل کا نام لیتے بھی نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گئے تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کردار اچھے نہیں تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہوا کیا تھا.
بہرحال یہاں پر ایک دوسرا فرقہ شروع ہوا جسے اسماعیلیہ کہا گیا ہے. اس فرقے نے ایسا ہنگامہ مچایا کہ یہ اثنا عشریہ لوگوں نے انہیں کافر کہنے میں اپنی عافیت سمجھی. ان لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ اسماعیلیہ کافر ہے. آج بھی جو آپ اسماعیلیہ دیکھتے ہیں انہیں اثنا عشریہ رافضہ کافر کہتے ہیں. ابھی جو اسماعیلیہ یہ آگے بڑھے تو ان لوگوں نے تو ایسی باتوں کو انٹروڈیوس کیا. خاص طور پر ان لوگوں نے باطنیہ کو مان لیا. باطنیہ ایک خطرناک فرقہ تھا جسے اس زمانے کے اہل علم اور اس زمانے کے بادشاہوں نے انہیں خوب قتل کر کے انہیں ختم کر دیا تھا. یہ اسماعیلیہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ آگے بڑھ کے باطنی عقیدہ اختیار کر لیا. کیا مطلب باطنی عقیدہ؟ یعنی شریعت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور باطن جو پہنچ جاتا ہے اسے شریعت کے فرض کردہ چیزوں سے وہ باہر نکل جاتا ہے. یہی باطنی آپ صوفیہ کے پاس بھی دیکھیں گے. اور یہ اسماعیلیہ یہ باطنیہ بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے امام کو سیدھے خدا کہا، اور ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر زمانے میں ان کا امام کو زندہ ہونا ہے ظاہری طور پر، یا پھر چھپ چھپا کے امام زندہ رہتا ہے. اور یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں، ان کا جو امام جو ہے اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں گے کہ یہ کعبہ جائیں گے، کعبے میں طواف کریں گے، آپ کہیں گے کہ عام مسلمانوں کی طرح یہ کعبے کا چکر کاٹتے ہیں. ان کے دل میں بات ہے کہ یہ ہمارے امام جو اسماعیلی ہیں ان کا ایک مظاہرہ، ان کی ایک نشانی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے بالاتفاق اہل علم نے کہا کہ لوگ کافر ہیں. ان کے کافر میں اگر کسی نے شک کیا وہ کافر ہے. اتنی بڑی بات بتا دی. ایسی مخالفتیں کی کہ اللہ اکبر. اب یہ جو اسماعیلیہ ہیں ان میں کئی شاخیں نکلی ہے نا. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات نہیں نظر آئے. یاد رکھ لیجئے اسماعیلیہ ہے نا، جب ہندوستان میں اسلام آیا، عربوں کے پاس اسلام تھا، چند 100 سال کے بعد اسماعیلیہ پورے ہندوستان آ گئے. ملتان ان کا بیس تھا، کاتیا واڑ گجرات ان کا بیس تھا. وہاں پر یہ اسماعیلی عقیدہ کو پروموٹ کرتے تھے ہے نا. ایک طرف سے صوفیت، ایک طرف سے باطنیت، ایک طرف سے رافضیت، اور ایک طرف سے اسماعیلیت. ان تمام چیزوں میں امت جو ہے بڑھ بڑھا کے اس کے بیچ میں سے جو صحیح عقیدہ لے کے نکلتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بیان کے شروع میں کیا کہا کہ ان کے عقائد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم کس حق پر ہیں اور اللہ نے اپنی دین کی کیسے حفاظت کی. تو میں بتا رہا تھا کہ اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہیں. اس میں سے ایک ہو گئے عبیدیہ، اور ایک ہو گئے قرامطہ. قرامطہ کون ہے معلوم؟ بڑے مجرم لوگ ہیں. میمون بن قداح ان کا بڑا تھا جو کہ بیسیکلی یہودی تھا. اس نے اس اسماعیلی عقیدے کو پروموٹ کیا. پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چرا لیا تھا. ابو طاہر القرامطی جس نے کیا کیا، لوگ حج میں لوگوں کے جیب کاٹتے ہیں، پرس کاٹتے ہیں، اس نے تو حجر اسود چٹ کر لیے. حجر اسود لے کے چلا گیا، اپنے یہاں کسی گاؤں میں رکھا ہوا تھا 25 سال کے لیے. بعد میں آئے لوگوں نے جھگڑا تو اس لڑائی میں حجر اسود کے پرزے ہو گئے. اسی لیے آج آپ جائیں گے حجر اسود آپ کو جو کالا نظر آتا ہے پورا حجر اسود نہیں ہے. جب آپ وہ جو کالا ہے اس کا آپ استلام کریں گے، آپ چھوئیں گے تو آپ کو ادھر 7 پتھر کے ٹکڑے نظر آئیں گے. یہ جو کالا پورا ہے پورا نہیں ہے، اس میں حجر اسود کے بچے کچھ پرزوں کو فکس کیا گیا ہے، اس پر کالا پینٹ مار دیا گیا ہے. ورنہ جو یہ پتھر کیا ہے، اس کے 7 ٹکڑے جو باقی ہیں. اصل جو پتھر تھا کرامات نے لڑائی میں توڑ دیا، گم ہو گیا. اس کے بعد پرزے بچے تھے، اسے لا کے اس وقت کے لوگوں نے اس پہ چشمہ کر دیا. کہا کہ بھئی یہی حجر اسود ہے. یہ قرامطہ کی برکتیں ہیں کہ حجر اسود کو انہوں نے غائب کر لیا. لوگ جیب کاٹتے ہیں، دولت ڈوٹتے ہیں، انہوں نے حجر اسود چٹ کر لیا. ایسے لوگ ہیں عجیب و غریب. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو خون بہایا، تاریخ کا ایک کالا باب ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں. تو قرامطہ ایک مجرم، اس کے بعد عبیدیہ، اس کے بعد اسماعیلیہ، فاطمیہ. ان لوگوں نے تو مصر میں حکومت کی ہے. مصر میں 1 سال 2 سال نہیں، 350 سال ان کی حکومت رہی مصر میں اسماعیلیہ کی.
اور دنیا کی بعض حصوں میں ان کی حکومتیں رہی ہیں، فاطمیہ، اور اس کے بعد اسماعیلیہ دروزیہ، اعوذ باللہ، اسماعیلیہ نصیریہ، یہ جو سیریا کے اندر آپ دیکھتے ہیں شیعہ، یہ نصیریہ ہیں، بال اتفاق کافر ہیں۔ اسماعیلیہ آغا خانیہ، آغا خان ایک صاحب تھے جو 1800 میں صاحب تھے، انہوں نے اسماعیلی عقیدہ قبول کر لیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا، اپنی برکتیں ڈالی، اپنی گمراہیاں اس میں ٹھونسی تو اور خطرناک بن گیا، ایک فرقہ بن گیا فرقہ آغا خانیہ۔ یہ ایک ہے اسماعیلیہ بہرہ، اسماعیلیہ بہرہ، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو امام ہوتا ہے اس کے لیے یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور یہ عام مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، یہ اپنے لیے الگ مسجدیں بناتے ہیں، اپنے طور سے الگ الگ عبادتیں کرتے ہیں، وہ تو سیدھے سیدھے ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں سیدھے، یہی بات ہے، کفر ذرا برابر بھی شک۔ تو یہ جو اسماعیلیہ بہرہ انہیں کہا جاتا ہے، یہ یمن میں اور ہندوستان میں زیادہ پائے گئے، اور بہرہ یہ ہندی لفظ ہے، اس کا معنی ہے تجارت کرنے والے۔ گجرات کے اندر خاص طور پر اس زمانے میں آ گئے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی تجارت کو پروموٹ کیا، اور آج دنیا میں یہ موزمبیق میں ہے، خاص طور پر ساحلی علاقے جہاں پر بزنس ہوتا ہے نا، ٹانزانیہ میں ہے، دارالسلام میں بڑی تعداد ہے ان کی، عمان میں ہے، ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان میں کئی جگہ ہیں آپ جانتے ہیں، ہے نا، خاص خاص اپنی ایک ٹوپی پہنتے ہیں، یہ ہے بہرہ۔ یہ بہرہ میں آگے چل کے دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے اسماعیلیہ بہرہ داؤدیہ، ایک ہے اسماعیلیہ بہرہ سلیمانیہ۔ یہ جو سلیمانیہ یہ لوگ یمن میں رہتے ہیں، یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں داؤدیہ ہیں، یہ داؤدیہ گمراہیوں پر گمراہیوں پر گمراہیوں پر گمراہی جا رہے ہیں، مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے نا۔ یہ اسماعیلیہ میں دو ہیں، ایک ہے جو جنہیں مستعلیہ کہا جاتا ہے، ایک ہے نزاریہ کہا جاتا ہے۔ نزار جو ہے ایک ان کے امام کے لڑکے تھے جسے قتل کر دیا گیا، مستعلی کو بڑا بنا دیا گیا۔ اب جب مستعلی آئے یہ صاحب ڈر کے گم ہو گئے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں جا کے چھپ گئے ہیں، ہے نا۔ اب ان کے طرف سے آج بھی ایک فرقہ چل رہا ہے جسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھپ گئے ہیں بعد میں آئیں گے، ان کے پاس مہدی کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے، مہدی کا ان کے پاس بالکل الگ کانسیپٹ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر اسماعیل کو مرنا ہی تھا، موسیٰ کو امام بننا تھا، تو پھر اسماعیل کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی کو کہتے ہیں البداء، بدا عقیدہ۔ اللہ نے پہلے اسماعیل کو بنایا، بعد میں معلوم ہوا کہ اسماعیل ٹھیک نہیں ہے تو موسیٰ کو اللہ نے بنا دیا۔ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ بدا جسے یہ لوگ مانتے ہیں، اور ان کے جو بعض عقل مند ہیں انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل فالتو بات ہے، ان لوگوں نے اس پر رد کیا، انہی کے لوگوں نے، لیکن ان کے جو ائمہ نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا کرو گے؟ یا تو پھر ان چیزوں کو نکال دو، یا تو پھر کہو کہ ہمارے اماموں نے غلطی سے لکھا ہے۔ غلطی تو کہتے ہیں لیکن اماموں کو غلطی نہیں کہتے، ہے نا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عقیدے میں بگاڑ کی اگر بات کی جائے تو ان کے پاس ان کے ائمہ اللہ سے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہمارے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک شیعہ سے بزنس کیا اور شیعہ نے پیسے کھا لیے، تو دونوں کو شیخ کے سامنے لایا گیا فیصلہ سنانے کے لیے۔ تو شیعہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پیسے نہیں کھائے، واللہ 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 50 بار اس نے کہا، اور کہا کہ پیسے میں نے کھائے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آدمی اتنے مرتبہ اللہ پر قسم کھاتا ہے تو پھر جھوٹا کیوں کہے؟ شیخ نے کہا کہ رک جاؤ، کہا کہ تم عباس پر قسم کھاؤ اور کہو کہ میں نے پیسہ نہیں کھایا ہے۔ خاموش تھا۔ کہا کہ عباس پر قسم کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں عباس پر قسم کھا نہیں سکتا۔ تم نے اللہ پر قسم کھائی ہے نا، اب یہ کہو کہ عباس کی قسم نعوذ باللہ اور میں نے پیسے نہیں اٹھائے کہو تم۔ کہتے ہیں کہ آخر تک اس نے نہیں کہا، بعد میں اس نے کہا کہ میں نے پیسے اٹھا لیے ہیں۔ تو نے غصہ کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے، جیسے ہی عباس کی بات آئی تم نے حقیقت مان لی، کیا یہ عباس اللہ سے بڑے ہوئے ہیں؟ تو شیعہ نے کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، عباس معاف نہیں کرتے۔ شیعہ نے کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، رحمان و رحیم ہے، یہ جو عباس ہے، یہ عباس کون عباس ہے؟
یہ عباس بن علی بن ابی طالب ہے، عباس بن عبد المطلب نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عباس بن علی بن ابی طالب ہیں جو بہت ہی غصے والے ہیں. اب ان پر قسم اٹھا کے کوئی جھوٹ بولے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو جب اسے کہا گیا کہ عباس پر قسم اٹھاؤ تو اس نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے جو ہے پیسے اٹھا لیے. اللہ پر قسم کھا رہا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ائمہ کیا ہے، ان کے پاس اللہ سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ سے چڑھ گئے ہیں، اور ان پر جو ہے یہ لوگ اتنے نچھاور ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے ان کی عبادت صاف صاف کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور بھی ان کے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں، اور بھی ان کے شبہات ہیں، ہے نا. جب بھی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بعض شبہات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی ایسا ہے. تو ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دیکھیں گے کہ ان کے کیا کیا شبہات ہیں اور ان شبہات کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا. آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو تقریر کر رہے ہیں نا، سوال بولیے. ہاں دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 700 ہجری میں بات کہی، جبکہ شیعہ کی کوئی خاص حکومت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر شیعوں کی حکومت رہے گی تو یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی. اگر شیعہ کی حکومت رہے گی یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی. پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے بات کہی، اور انہوں نے جو بات بتائی بالکل صحیح بتائی. جیسے ہی شیعوں کو طاقت ملتی ہے یہودیوں کو طاقت ملتی ہے. اور اسماعیلیہ، باطنیہ، ان کی کتابوں کو جو پڑھ گئے، پرانے ہو گئے، ان کتابوں کو ری پرنٹ کر کے ساری دنیا میں لانے والی یہودی ہیں. تو آج بھی جو ہم دعوے سنتے ہیں شیعوں سے کہ یہ ہے نا بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، یہودیوں پر بددعا، امریکہ پر لعنت، یہ لعنت تو پچھلے 50-60 سال سے ہو رہی ہے، لیکن کچھ فرق نہیں ہوا. ابھی آپ کے سامنے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں مجھے بتائیے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے سوائے شور شرابے کے، سوائے بڑے بڑے دعوے کے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. دھمکاتے رہتے ہیں کہ ماریں گے ماریں گے ماریں گے، کچھ نے اب تک مارا نہیں ہے. یہی حقیقت ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. یہ جو صفوی حکومت تھی، اس حکومت نے عثمانی خلافت کو جو نقصان پہنچایا ہے، یہ ایک مستقل ہسٹری ہے یہ، کہ کیسے صفویوں نے عثمانی خلافت کو پیچھے کھینچا. جبکہ عثمانی خلافت یہ چاہتے تھے کہ اندلس میں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں انہیں بچائیں اور اندلس کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لائیں، اس کی پوری کوشش میں تھے. لیکن ان ظالموں نے پیچھے سے اتنے بار خنجر کھوپے کہ عثمانی سلطنت آگے بڑھ نہیں پائی. تو یہ ان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. ان کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، آوازیں، باتیں بہت ہوتی ہیں. حرم میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں الموت لاسرائیل، الموت لامریکہ. طواف میں سننے والا کہے گا کہ بھائی یہ اللہ اکبر. بتائیے کہ کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ان لوگوں نے مارا امریکہ کے ساتھ مل کے، جیسے انہوں نے بتایا عراق کے سنیوں کو مارا. امریکہ نے انہیں استعمال کیا عراق کے اندر، ہے نا. تو ان کی تاریخ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے. تو اور بھی ان کے عقیدے کی اور منہج کی باتیں جو آئندہ کی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. صحیح بات، بالکل صحیح بتایا آپ نے. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. کچھ پوچھنا تھا؟ اہل تشیع کا معنی شیعہ حضرات، جو شیعہ ہیں انہی کو کہتے ہیں اہل تشیع. تشیع مطلب فرقے میں بٹنا، فرقے میں بٹنے والے.
ان کے لیے سمجھے کہ ایک ڈگنیفائڈ نیم ہے نا، وہ کچھ زیادہ فرق نہیں اس میں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.